ज़ुबान नंबर 16 और उसकी आयत नंबर 4 में लिखा हुआ है, गैर महबूदों के पीछे दौड़ने वालों का गम भर जाएगा। मैं उनकी सी खून वाले तपावन नहीं तपाऊंगा और अपने होठों से उनके नाम नहीं लूंगा। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने में खुदावन की खास बरकत हो। सब बोलो आमीन आमीन। इसी तरह से इमसाल की किताब, सुलेमान की लिखी गई इमसाल की किताब, उसका बाब नंबर 18 और उसकी आयत नंबर 24 जो है वो हम तलावत करेंगे। खुदावन के बख्श कलाम में लिखा हुआ है, जो बहुतों से दोस्ती करता है अपनी बर्बादी के लिए करता है, पर ऐसा दोस्त भी है जो भाई से ज्यादा मोहब्बत रखता है। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने में खुदावन की खास बरकत हो। सब बोलो आमीन। सबके खुदावन आज का कलाम मेरी जिंदगी में जाए और सबका सुख न फल लेकर आए। ऐ खुदावन, मेरा ये ईमान है कि आज मैं यहाँ पे आया नहीं बल्कि लाया गया हूँ। तेरे पाक फरिश्ते मुझे लेकर आए हैं, तेरा पाक रूह मुझे लेकर आया है। ऐ खुदावन, मैं तेरा थैंक्स करता हूँ कि मैं जिंदा खुदावन की जिंदा हजूरी में हूँ, ताकि मैं बरकत पाऊँ और छुड़ाया जाऊँ। ऐ खुदावन, मैं इस कलाम से प्यार करता हूँ। ये मेरी बरकत पाने की वजह है, ये शैतान को शर्मिंदा करने की वजह है, ये मेरे पाक और साफ रहने की वजह है। ऐ खुदावन, आज का कलाम मेरी जिंदगी में जाए और कोई भी शैतानी ताकत इस कलाम को हमारी जिंदगी में से चुरा न सके। ऐ खुदावन, आज का कलाम मेरी जिंदगी में जाए और सौ का सौ गुना फल लेकर आए, मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। अब सबको जिंदा खुदावन की जिंदा हजूरी में हम वेलकम कहते हैं। फिर से सब बोलो आमीन। खुदावंद आप सबको ब्लेस करे। सब बोलो आमीन। हालेलुया। सो आज हमने दो तरह से तलावत जो है वो वर्सेस जो है वो तलावत की है, और मेरा ईमान है कि आज खुदावंद के कलाम को अगर आप समझेंगे तो आप बरकत पाएंगे, आप छुड़ाए जाएंगे। आमीन। पहली वर्ष हमने तलावत की 16 ज़बूर में से कि गैर महबूदों के पीछे दौड़ने वाले का गम भर जाएगा, मैं उनके से खून वाले तपावन नहीं तपाऊंगा और अपने होठों से उनके नाम नहीं लूंगा। आमीन। बाइबल मुकद्दस में हमने पढ़ा कि जो लोग गैर महबूदों के पीछे भागते हैं उनके गम क्या होते हैं, वो भर जाते हैं। अगर कोई बीमार है, डॉक्टर्स के पास चला गया, बहुत सी जगहों पे चला गया, लेकिन खुदावन की तरफ वो नहीं आया, कभी किसी जादूगर के पास, कभी किसी पापी के पास, किसी फकीर के पास, किसी भी ऐसी जगह पे जो शैतानी जगह है, अगर वहां पे चला गया तो बाइबल मुकद्दस कह रही है कि उसके गम कम नहीं होंगे, उसकी बीमारी कम नहीं होगी, बल्कि उसके दुख क्या भर जाएंगे, वो भर जाएंगे। और बाइबल मुकद्दस में जो वर्स हमने तिलावत की कि जो बहुतों से दोस्ती करता है वो अपनी बर्बादी के लिए करता है, लेकिन एक ऐसा दोस्त भी है जो भाई से ज्यादा मोहब्बत रखता है। कौन सा ऐसा दोस्त है जो भाई से भी ज्यादा मोहब्बत रखता है? हालेलुया। खुदा की तारीफ करेंगे जोरदार क्लैपिंग के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। बाइबल मुकद्दस में से हम यूहन्ना की इंजील उसके बाब नंबर 15 और उसकी आयत नंबर 14 और 15 जो है हम तलावत करेंगे। कौन सा दोस्त जो है वो भाई से भी ज्यादा मोहब्बत रखता है? बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, और जो कुछ मैं तुमको हुक्म देता हूं अगर तुम उसे करो तो मेरे दोस्त हो। अब से मैं तुम्हें नौकर ना कहूंगा, क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि तुम्हें मैंने दोस्त कहा है, इसलिए जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी वो सब तुमको बता दी। आमीन। हालेलुया। जो बहुतों से दोस्ती करता है वो अपनी बर्बादी का सबब जो है वो खुद ही बन जाता है, लेकिन एक ऐसा दोस्त भी है जो भाई से ज्यादा मोहब्बत रखता है। और खुदा यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ मैं तुमको हुक्म देता हूं अगर तुम उससे करो तो मेरे दोस्त हो। हालेलुया। घर में एक
باپ جو ہوتا ہے جب اس کا بیٹا جو اس کا زیادہ فرما برداری کرتا ہے نا تو اس کا ایک طرح سے وہ کیا ہوتا ہے, وہ اس کا بیسٹ فرینڈ بھی ہوتا ہے, وہ اس کا دوست بھی ہوتا ہے. آمین, ہاللیلویا. اور اس طرح خداوند یسوع مسیح ناصری جو خود خداوند ہے وہ ہمارے باپ بھی ہیں, وہ ہمارے دوست بھی ہیں. اور یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تم میرے حکموں کے اوپر عمل کرو گے, جو میں تمہیں کہتا ہوں تم اس کے اوپر عمل کرو گے تو تم میرے دوست ٹھہرو گے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اور غیر مبعوثوں کے پیچھے جو ہے وہ بھاگنے والوں کے دکھ بڑھ جاتے ہیں. اور دوسری ورس جو بہتوں سے دوستی کرتا ہے وہ اپنی بربادی کا سبب خود ہی بن جاتا ہے, وہ اس کے لیے باعث بربادی بن جاتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں صرف اور صرف ایک ہی, کیونکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک ہی ہسبینڈ ہے, ایک ہی وائف ہوتی ہے, ایک ہی باپ, ایک ہی ماں, اور ایک ہی خداوند, اور ایک ہی چرچ, اور ایک ہی پاسٹر ہوتا ہے. جب اس طرح سے ہم فالو کرتے ہیں اپنی لائف کو, اپنی زندگی کو اس طرح سے چلاتے ہیں تو کبھی ہم ادھر ادھر نہیں بچتے, کبھی ہم ادھر ادھر گرتے نہیں, کبھی ہم بھٹکتے نہیں ہیں. تو جب ہم کچھ باتیں ادھر سے سن لی, کسی ادھر سے سن لی, پھر انسان خود ہی گمراہ ہو جاتا ہے, اسے پتا ہی نہیں چلتا کہ میں نے کرنا کیا ہے, میں نے کدھر کو جانا ہے, میں نے کیا کرنا ہے. اسی لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح ناصری جو ہے وہ ایک ہی ہے. بہتوں سے جو دوستی کرتا ہے وہ اپنی بربادی کا سبب خود ہی بن جاتا ہے. اور جو لوگ غیر مبعوثوں کے پیچھے بھاگتے ہیں ان کے دکھ بڑھ جاتے ہیں. ہمیں دیکھنا ہے کہ چاہے ہم دکھ میں ہو, کیونکہ چاہے ہم پریشانی میں ہو, چاہے ہم تنگ دستی میں ہو, کیونکہ جو آج ہم گیت گا رہے تھے کہ چاہے میں چنگا, چاہے خداوند تو چنگا کرے یا نہ کرے, تو ہی میرا خداوند ہے, تو ہی میرا خدا ہے, تو ہی میرے لیے سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہے. جی ورڈز جو ہے یہ صرف ہم نے منہ سے کنفیس نہیں کرنا بلکہ اس کے اوپر عمل بھی کر کے دکھانا ہے. آمین, ہاللیلویا. ہاں جی, مجھے برکت نہیں مل رہی, اتنا ٹائم ہو گیا ہے خداوند کے ساتھ چلتے ہوئے, ابھی تک مجھے بلیسنگ نہیں ملی, پتہ نہیں کیوں نہیں ملی, لیکن میں پھر سے آپ کو بار بار ریپیٹ کرتا ہوں آپ سب کو کہ گاڈ ٹائم از دا بیسٹ ٹائم. ہو سکتا ہے آپ اپنی زندگی میں صرف ایک سائیکل کے لیے رو رہے ہیں کہ مجھے بھی تک سائیکل کیوں نہیں مل رہی, کیوں نہیں مل رہی, اور وہ زندہ خدا آپ کے لیے یہ سوچ کے بیٹھا ہوا ہے کہ میں نے آپ کو ہوائی جہاز دینے ہیں, آپ کو ایروپلینز دینے ہیں, آپ کو ہیلی کاپٹرز دینے ہیں. آمین, ہاللیلویا. لیکن تم نے کیا کرنا ہے, تم نے صرف میرے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتری کے ساتھ بیٹھے رہنا ہے, اور پھر دیکھنا جب تمہارا ٹائم آئے گا تو تمہیں جو برکت دی جائے گی دوسروں کی برکت اس کے ساتھ میچ نہیں کرے گی, تو کبھی اس کے ساتھ میچنگ نہیں کرے گی. آمین, ہاللیلویا. قرآن کہتا ہے جب تم میرے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتری کے ساتھ بیٹھے رہو گے, دوسرے مبعوثوں کے پیچھے نہیں بھاگو گے, تم سارا بھروسہ, سارا توکل تمہارا میرے اوپر ہوگا, تو تمہیں اس طرح کی بلیسنگز ملے گی, تمہیں اس طرح کی برکتیں ملے گی کہ دوسرے لوگوں کی برکتیں وہ تمہارے ساتھ میچ نہیں کر پائیں گی. ہاللیلویا. ہو سکتا ہے تم چھوٹی سی چیز کے لیے رو رہے, مجھے بھی تک کیوں نہیں ملی, کیوں نہیں ملی, لیکن خداوند کہتے ہیں جب تمہارا ٹائم آئے گا تو جو میں تمہیں دوں گا وہ تمہاری سوچ سے کہیں زیادہ ہوگا, کیونکہ میرے خیال جو ہے وہ تیرے خیال سے ویسے ہی بلند ہے جیسے آسمان زمین سے بلند ہے. جتنا آسمان زمین سے بلند ہے وہ خداوند کے خدا کے خیال, اس کی پلاننگز, اس کے منصوبے جو ہے وہ آپ کے لیے بہت بلند ہے. آمین. اسی خداوند کو اپنے ڈبے میں بند نہیں کرنا, اپنی سوچ کو چھوٹا نہیں رکھنا کہ خداوند یہ کرے گا, وہ نہیں, وہ کرے گا, خداوند میرے لیے ابھی تک یہ نہیں کر رہا, کیوں نہیں کر رہا. آپ کو صرف ابراہیم کی طرح, یوسف کی طرح, داؤد کی طرح آپ کو صرف فیتھفلی خداوند کے ساتھ چلتے رہنا ہے. آمین. ابراہیم کو دیکھیں, خداوند نے بلایا, وہ چلا, خداوند کے ساتھ فیتھفلی چلتا رہا, چلتا رہا, چلتا رہا, اور جب اس کا ٹائم آیا تو خدا نے اسے اسحاق جیسا بیٹا دیا جس کو دینے کا وعدہ خدا نے اس سے کیا تھا. ہاللیلویا. یوسف کو جب آئی تھنک 16-17 سال کی عمر میں اسے ویژنز آئے, اسے رویا آئی, تو اس نے خداوند کو اپنا نجات دندہ خداوند قبول کر کے اس کی مرضی کے مطابق وہ چلتا رہا. گناہ نہیں کیا, گناہ کرنے کا موقع بھی ملا لیکن گناہ نہیں کیا. اس نے کہا کوئی بات نہیں, خداوند چھڑائے یا نہ چھڑائے, وہ میرے ویژنز کو پورا کرے یا نہ کرے, وہ میرے خوابوں کی تعبیر کرے یا نہ کرے, میرے خوابوں کو پورا کرے یا نہ کرے, خداوند تو ہی میرا خدا ہے. میں جو ہوں میں کسی بھی غیر مبعوث کے پیچھے نہیں بھاگوں گا. غیر مبعوث کی صورت میں جو ہے اس کے سامنے پوتیفر کی بیوی بھی آ گئی تھی لیکن اس کے سامنے وہ جھکا نہیں, اس کے پیچھے بھاگا نہیں اپنے دکھ کو ختم کرنے کے لیے, کیونکہ اس بات کو جانتا تھا کہ اگر یہ جو غیر مبعوث کی صورت میں پوتیفر کی بیوی میرے سامنے آئی ہے, اگر میں نے اس کو فالو کیا, اس کے پیچھے بھاگا, تو میرا دکھ جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا بلکہ وہ اور زیادہ بڑھ جائے گا. آمین, ہاللیلویا. جب وہ اڑا رہا, کھڑا رہا, تو اسی پوتیفر جو ہے جس نے اسے قید میں ڈلوایا تھا, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب
यूसुफ जो है बादशाह उस मुल्क का वजीर आज़म बन गया, तो वो पोतीफर जो है जिसने उसे कैद में डाला था, वो भी अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए वो भी किसके सामने आता था? यूसुफ के सामने आता था। आमीन, हालेलुया। इसमें आपको बताना चाहता हूँ, वो लोग जो आपको किसी तरह की कैद में डालना चाहते हैं, आपके लिए किसी तरह से बाइस शर्मिंदगी बनते हैं, आपको डिस्टर्ब करते हैं, जब आप खुदावन के साथ अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे, आप कभी भी शैतान को अलो नहीं करेंगे, अपने आप को अलो नहीं करेंगे कि किसी भी गैर मबूद के सामने झुक जाए। गैर मबूद के सामने झुकने का मतलब सिर्फ यही नहीं कि किसी जादूगर के पास चले जाना। गैर मबूद जो होते हैं, जब हम अपनी तंग दस्ती से तंग आकर हम किसी तरह की चोरी कर लेते हैं, किसी तरह की बुरी रविश को अख्तियार कर लेते हैं, तो वो भी फिर किस में गिना जाता है? वो भी एक तरह का गैर मबूद होता है जिसके पीछे इंसान भागना शुरू कर देता है। वो जब अपनी बरकत ना मिल रही हो, जब किसी तरह से दुख आए, तंगदस्ती है, प्रॉब्लम्स में खुदावन के साथ चलते भी किसी तरह की आजमाइश हो, और फिर इंसान कोई गुनाह कर बैठे, तो वो गुनाह भी किसकी सूरत में है? वो भी गैर मबूद की सूरत में होता है। खुदावन का कलाम कहता है कि जब कोई इंसान गैर मबूदों के पीछे भागता है तो उसके दुख क्या होते हैं? वो बढ़ जाते हैं। चाहे वो कोई जादूगर हो, चाहे वो किसी तरह की बुरी रविश हो, चाहे किसी तरह का कोई गुनाह हो। जब कोई भी इंसान गुनाहों के पीछे भागता है, बुरी रविशों के पीछे भागता है, बुरे इंसानों के पीछे भागता है, तो उसकी जिंदगी के दुख कम नहीं होते बल्कि वो बढ़ जाए। और ये बात जो है यूसुफ जानता था कि मैं पोतीफर की बीवी को फॉलो नहीं कर सकता, ये गुनाह, ये हरामकारी जो है, ये एक तरह का गैर मबूद है। अगर मैंने इसको फॉलो किया, इसके पीछे चला, तो मेरी जिंदगी के दुख जो है वो और बढ़ जाएंगे। उसने कहा ये खत्म जो है एक ही तरह से हो सकते हैं जब मैं सिर्फ और सिर्फ खुदावन को फॉलो करूंगा। आमीन। जब वो अड़ा रहा, खड़ा रहा और खुदावन को फॉलो करता रहा, तो फिर वो दुख खत्म हुए कि नहीं हुए? सिर्फ उसके दुख खत्म नहीं हुए थे, बल्कि वो अपने लोगों के, अपने खानदान के, अपने रिलेटिव्स के, अपने अजीजों के, अपने दोस्तों के वो दुख खत्म करने वाला बन गया और उनके लिए बाइस से हेल्पर बना। आमीन, हालेलुया। तो यही मंसूबा, यही प्लानिंग्स खुदावंद आपके लिए रखते हैं कि आपको छोटा नहीं सोचना। आपको अगर बरकत नहीं मिल रही, आपका कोई काम नहीं हो रहा, आपकी प्रेयर्स अगर आंसर नहीं हो रही, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारी प्रेयर किस टाइम पे मैंने आंसर करनी है और किस टाइम पे तुम्हें मैंने खड़ा करना है, ताकि जब लोग तुम्हारी ब्लेसिंग्स को देखें तो उनकी ब्लेसिंग्स जो है वो कभी भी तुम्हारी ब्लेसिंग के साथ मैच ना कर पाए। ये रिजल्ट्स होते हैं खुदावन के साथ अड़े रहने के, खड़े रहने के। आमीन। यूसुफ के दूसरे भाई खुदावन के साथ ऐसे नहीं चले, लेकिन आप देखो जो ब्लेसिंग, जब यूसुफ खड़ा रहा, अड़ा रहा, तो उसकी जो ब्लेसिंग, जो खुदावन ने उसे बरकत दी थी, उसके किसी भी रिलेटिव की ब्लेसिंग जो है वो यूसुफ के साथ मैच नहीं कर रही थी। ऐसा है कि नहीं है? जब दाऊद खड़ा रहा, अड़ा रहा खुदावन के साथ, इवन उसे 16-17 साल की उम्र में मसा किया गया था, लेकिन बादशाह जब वो बना पहली मरतबा यहूदा का, वो 30 साल की उम्र बना। 13 साल उसे लग गए खुदावन का मसा उसके ऊपर आए हुए, लेकिन उसके दरमियान उसे तंगदस्ती भी आई, परेशानी भी आई, चेक भी किया गया, उसकी जान के लोग दुश्मन भी बन गए, लेकिन उससे खुदावन का इनकार नहीं किया। वो किसी भी गैर मबूद के पीछे नहीं भागा। जब वो नहीं भागा तो खुदा ने जो उसे बरकत दी, जो उसे ब्लेसिंग दी, तो किसी की ब्लेसिंग जो है वो दाऊद के साथ मैच नहीं कर रही थी। हालेलुया। इसी तरह से जब आप खुदावन को, अगर खुदावन ने आपको बुला लिया है, खुदावन ने अपनी प्रेजेंस में, अपनी हुजूरी में आपको बुला लिया है, तो हमें उसके साथ चलते रहना है। और जब चलते रहेंगे तो जब टाइम के ऊपर आपको ब्लेसिंग मिलेगी, तो आपकी ब्लेसिंग के साथ जो है किसी भी दूसरे इंसान की ब्लेसिंग मैच नहीं होगी। हालेलुया। बल्कि लोग जब आपकी ब्लेसिंग को देखेंगे, आपके फल को देखेंगे, आपकी गवाही को देखेंगे, वो भी खुदावन को सजदा करेंगे कि खुदावन खुदा, जैसी बरकत तूने इस इंसान को दी है, मुझे भी वैसी बरकत देना, मुझे भी वैसा फल देना। आमीन, हालेलुया। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर कोई इंसान कहता है कि मैं खुदावन के लिए ये बड़ा काम करना चाहता हूं, मैं पास्टर बड़ा बनना चाहता हूं, मैं प्रॉफिट बनना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं, वो करना चाहता हूं, तो आपको बताना चाहता हूं उसके लिए जो है आपको एक मूल्य पे करना पड़ता है, आपकी कीमत अदा करनी पड़ती है। और कीमत आपका रुपया पैसा नहीं है, वो जो है वो खुदावन यीशु मसीह नासरी का सारा कलाम है जिसे आपको पूरा करना पड़ता है। आमीन। और इसी को पूरा करना जो है यही तंग दरवाजा है। और जो इस तंग दरवाजा, इसको पूरा करके इस तंग दरवाजे में दाखिल हो जाता है ना, आगे फिर बरकतें उसका पहले से इंतजार कर रही होती हैं। आमीन। इसी को खुदावन ने कहा तंग दरवाजा है, और जो कोई इसको पूरा करके इसमें दाखिल हो जाता है, ये दरवाजा आगे जाके उसके लिए इतना खुला हो जाता है कि जो जिस तरफ भी इंसान जाके देखता है, उसे हर तरफ अपनी जीत नजर आती है, अपनी ब्लेसिंग्स नजर आती है, अपनी गवाही नजर आती है, और हर तरफ शैतान की शर्मिंदगी नजर आती है। आमीन, हालेलुया।
اس لیے خداوند کے ساتھ اگر آپ نے فیصلہ کر لیا چلنے کا تو آپ کو لوگ چاہے جو مرضی کہیں، آپ کے گھر والے، آپ کے ریلیٹیوز جو مرضی کہیں، آپ نے کبھی بھی خداوند کی لائن سے نہیں ہٹنا، اور کبھی بھی کسی ایسے انسان کی بات مان کے آپ نے اس خداوند کی لائن سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ اگر وہ انسان آپ کو خداوند کی لائن سے پیچھے ہٹا رہا ہے تو وہ انسان بھی کیا ہے؟ وہ بھی ایک طرح کا غیر معبود ہے، اور جب اس کو فالو کریں گے خداوند کو چھوڑ کے تو بائبل مقدس کہہ رہی ہے کہ جو بہتوں سے دوستی کرتا ہے وہ اپنی بربادی کا سبب خود ہی بن جاتا ہے۔ کوئی انسان اسے برباد نہیں کر سکتا بلکہ وہ اپنے آپ کو خود ہی برباد کر لیتا ہے، کیونکہ اس دن میں نے بتایا تھا آپ کو آئی تھنک فرائیڈے کی میٹنگ میں کہ اگر آپ خداوند کے ساتھ چل رہے ہو تو آپ کی بلیسنگز، آپ کی برکت شور ہے۔ کوئی بھی انسان آپ کی برکت آپ سے چھین نہیں سکتا، آپ کی گواہی کو خراب نہیں کر سکتا۔ صرف ایک ہی انسان ہے جو آپ کی گواہی کو خراب کر سکتا ہے، اور وہ انسان جو وہ آپ خود ہو۔ آپ کے سوا میں کہتا ہوں کہ شیطان تو کیا، شیطان کا باپ بھی کبھی آپ کی گواہی کو خراب نہیں کر سکتا۔ اگر آپ نے فیصلہ کر لیا ہے خداوند کے ساتھ اڑے رہنے کا، کھڑے رہنے کا، پاکیزگی میں چلنے کا، اور خداوند کے کلام کو پورا کرنے کا، اور کسی بھی غیر معبود کے پیچھے نہ جانے کا آپ نے فیصلہ کر لیا ہے، تو جو گواہی آپ کی زندگی میں آئے گی، جو بلیسنگ آپ کی زندگی میں آئے گی، وہ آپ کے لیے میں آپ کو سچ بول رہا ہوں ایسی ہوگی کہ آپ کسی کے انسان کو دیکھیں گے تو آپ کہیں گے نہیں، میری برکت جو ہے اس سے زیادہ اچھی ہے۔ آمین، ہاللویا، ہاللویا۔ لیکن ایک ایسا دوست بھی ہے جو بھائی سے زیادہ محبت دکھاتا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ یسوع مسیح ناصری ہے۔ آپ کا کوئی بھی دوست، آپ کا کوئی بھی بھائی آپ کے لیے کراس کے اوپر نہیں چڑھ سکتا۔ آپ کا کوئی بھی بھائی، آپ کا کوئی بھی دوست جو ہے، آپ کا کوئی بھی بیسٹ فرینڈ جو ہے، وہ آپ کے لیے اپنے ہاتھوں کے اوپر کیل نہیں ٹھکوا سکتا۔ کوئی بھی آپ کا بیسٹ فرینڈ جو آپ کے لیے کہتا ہے میں تیرے لیے یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، وہ کبھی بھی آپ کے لیے ایک دم 40 گھوڑے نہیں کھا سکتا۔ بڑی دور کی بات ہے، جب اسے پتا چلے کہ میرے دوست کی وجہ سے مجھے ایک کوڑا پڑنے والا ہے تو وہ فوراً کہے گا نہیں یہ کام میں نے نہیں بلکہ اسی نے خود بھی کیا ہو، وہ سارا الزام آپ کے اوپر ڈال دے گا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح ناصری جس میں کوئی انسان گناہ ثابت نہیں کر سکا، وہ آپ کا بیسٹ فرینڈ ہے، اور وہ آپ کے لیے میرے لیے مارا گیا، گاڑا گیا، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور آج وہ زندہ ہی ہمارے ساتھ ہے ہمیں برکت دینے کے لیے۔ آمین، ہاللویا۔ اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بہتوں سے دوستی کا مطلب یہ ہے کہ ادھر سے بھی سن لینا، ادھر سے بھی سن لینا، لوگوں کی بات سنتے رہنا، اور خداوند کی جو ہے وہ کم سننا، خداوند کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کرنا اور لوگوں کو بھی۔ لیکن میں آپ کو پھر سے بتانا چاہتا ہوں جو بہتوں سے دوستی رکھتا ہے یہ اس کے لیے باعث برکت نہیں ہے، بلکہ آپ کا جو بیسٹ فرینڈ یسوع مسیح ناصری ہے وہ آپ کے لیے سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اور اس نے آپ کے لیے سب کچھ کر کے دکھایا بھی ہے۔ ہاللویا۔ اپنے ساتھ والے سے کہیں دھیان سے سن، خداوند آج تجھے سکھانا چاہتا ہے۔ سستی کاہلی شیطان کی طرف سے ہے، شیطان کو موقع نہ دینا، کیونکہ آج کا ورڈ جو ہے وہ تجھے بلیس کرنے والا ہے۔ آمین، ہاللویا۔ قرآن کی تعریف کریں گے اس کی پریزنس کے لیے، اس کے کلام کے لیے۔ آمین۔ غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کے دکھ بڑھ جاتے ہیں، اور بہت بائبل مقدس میں لکھا ہے جو زیادہ سے دوستی کرتا ہے، اس ورڈ کو ہم پڑھیں گے، جو بہتوں سے دوستی کرتا ہے اپنی بربادی کے لیے کرتا ہے، پر ایسا دوست بھی ہے جو بھائی سے زیادہ محبت رکھتا ہے۔ کون سا دوست؟ خداوند یسوع مسیح ناصری۔ اور غیر معبودوں کے پیچھے جو ہے وہ بھاگنے والوں کے دکھ کیا ہوتے ہیں؟ وہ بڑھ جاتے ہیں۔ ہاللویا، ہاللویا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے ایک ٹائم آیا جو ساؤل بادشاہ جسے خداوند نے چنا، خداوند نے پورے اسرائیل کو اسے بادشاہ بنا دیا، خداوند اس سے بات کرتے تھے، اسے گائیڈ کرتے تھے، وہ جس کسی کے ساتھ فائٹ کرنے کے لیے جاتا تھا، لڑنے کے لیے جاتا تھا، وہ فتح یابی کے ساتھ واپس آتا تھا۔ لیکن ٹائم آیا خداوند نے کہا فلاں ملک کے اوپر حملہ کرنا ہے، وہاں کی ایک ایک چیز کو تو نے نیست و نابود کر کے آ جانا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب وہ وہاں پہ گیا تو بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ وہاں پہ کیا ہوا، جب وہ گیا تو وہاں پہ کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسے جانور وہ لے آیا جو اسے لگا شاید اچھے ہیں اور خداوند کے سامنے ان کو قربان کر دوں گا۔ لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے جب وہ واپس آیا تو سیموئیل نے اسے کہا کہ دیکھ تو اس ملک کے اوپر حملہ کرنے کے لیے گیا تھا، خداوند نے کہا تھا سب کچھ تباہ و برباد کر کے آنا، تو اس نے کہا ہاں میں گیا تھا تو میں نے سب کچھ ویسا ہی کیا جیسے خداوند نے کہا تھا۔ اس نے کہا یہ مجھے جانوروں کی آوازیں آ رہی ہیں، یہ پھر کہاں سے آ رہی ہیں؟ کہتا ہے یہ تو اچھے اچھے جانور وہاں سے جو تھے، جو صحت مند تھے، جو دکھنے میں خوبصورت تھے، میں اس لیے لے آیا ہوں تاکہ میں ان کو خداوند کے سامنے قربان کروں۔ اس نے کہا کیا خداوند خدا تیری قربانیوں کو چاہتا ہے؟ خداوند
خدا چاہتا ہے کہ اس کا حکم جو ہے وہ مانا جائے، کیونکہ خداوند خدا اپنے سب ناموں سے زیادہ اپنے کلام کی عزت کرتا ہے، اپنے کلام کو عظمت دیتا ہے۔ کیا خداوند خدا یہ نہیں چاہتا تھا کہ قربانی کی بجائے خداوند کے حکم کو مانا جائے؟ اپنے خداوند کے حکم کو توڑا ہے، اب خداوند تیرے سے بات نہیں کرے گا۔ اب اس کے بعد ساؤل کو خداوند سے معافی مانگنی چاہیے تھی، خداوند کی پریزنس میں جانا چاہیے تھا، خداوند کے سامنے خاکسار بن کے رونا چاہیے تھا، گر گرانا چاہیے تھا، تاکہ خداوند اس سے بات کرے۔ لیکن جب خداوند اس سے بات نہ کی، اور بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ خداوند کی طرف سے تھا سب کچھ، تو اس کے بعد ساؤل کہاں پہ گیا؟ ساؤل ایک ایسی عورت کے پاس گیا جس کا دوست کون تھا؟ جس کا دوست ایک جن تھا، ایک غیر مقبول تھا، ایک شیطان جو تھا وہ اس کا دوست تھا۔ اور جب ساؤل اس کے پاس گیا اور جا کے کہتا ہے کہ میرے لیے ایسا ایسا کر، وہ آپ سب اس بائبل مقدس میں پڑھ لیجئے گا، اسے ویسا ہی کیا۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے جب اس نے ایک غیر مقبول کی، ایک شیطان کی، ایک جادوگر کی جب اس نے ہیلپ لی، تو اس کے بعد ساؤل کا دکھ بڑا تھا کہ کم ہوا تھا؟ ساؤل کا دکھ بڑا تھا، اور اسی وقت اسی شیطان کی جو ہیلپ لی گئی تھی اس کے لیے ایک پیشن گوئی ہوئی تھی کہ کل جو ہے تو اور تیرا بیٹا جو کیا ہو جائیں گے، وہ مر جائیں گے۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے جب وہ غیر مبودوں سے ہیلپ لینے کے لیے ان کے پیچھے گیا، تو اگلے ہی دن کیا ہوا؟ ساؤل بھی مارا گیا اور اس کے ساتھ اس کے بیٹے بھی مارے گئے، کیونکہ غیر مبودوں کے پیچھے بھاگنے والوں کے، غیر مبودوں کے ساتھ مشاورت کرنے والوں کے، غیر مبودوں سے مشورہ لینے کے لیے جو لیتے ہیں لوگ، ان کے دکھ کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ بڑھ جاتے ہیں۔ غیر مبودوں کے پیچھے بھاگنے والوں کا دکھ بڑھ جائے گا، اور جو بہتوں سے دوستی کرتا ہے وہ اپنی بربادی کے لیے کرتا ہے۔ ساؤل نے کہا میرے خداوند بھی دوست ہے، ٹھیک ہے، خداوند مجھ سے بات کرتا ہے، اگر آپ خداوند نہیں کر رہا تو کوئی بات نہیں، فلاں جادوگردی تو ہے نا، اس کے پاس چلتا، وہ مجھے بتا دے گی۔ لیکن اسے نہیں پتا تھا اگر میں اس سے بھی دوستی کر رہا ہوں، ایک غیر مبود سے بھی، تو یہ میرے دکھ کیا کر رہے ہیں؟ میں اپنے دکھوں کو خود ہی بڑھا رہا ہوں، یہ میں اپنے لیے اپنی بربادی کا سبب خود ہی بن رہا ہوں۔ اور اسی نے پھر کہا کہ تو کل کیا ہوگا؟ تیرے بیٹے بھی مر جائیں گے اور تو بھی مر جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ساؤل نے اپنے لیے بربادی کا سبب خود ہی پیدا کیا تھا، اس نے اپنے لیے اپنی بربادی کی ریزنز جو ہے خود ہی پیدا کی، کیونکہ اس نے جا کے ایک ایسی عورت کے ساتھ اسے مشورہ لیا، اس کے ساتھ اس نے بات چیت کی جو کس کی یاد تھی؟ جو جن کی یاد تھی۔ بائبل کو جس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ وہ اس عورت کے پاس گیا جس کا یار ایک جن تھا، ایک غیر مبعوث، ایک شیطان تھا۔ اور جب اس کے پاس مشورہ کرنے کے لیے گیا تو پھر وہ اپنی دوسرے دن جو ہے وہ اپنے لیے بہت بڑی بربادی کا سبب بنا۔ کس طرح سے؟ وہ جنگ میں گیا، جب جنگ میں گیا تو وہاں پہ اس کے لوگ بھی مارے گئے، اس کی فیملی بھی ماری گئی، اور ساؤل خود بھی مارا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا ان کا کلام کہتا ہے کہ غیر مبعوثوں کے پیچھے دوڑنے والوں کے دکھ، غم، مصیبتیں، پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ لیکن جب ہم خداوند کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں، خداوند کے اوپر توکل رکھتے ہیں، خداوند کے اوپر اپنا پورا بھروسہ رکھ لیتے ہیں کہ خداوند ٹھیک ہے، تو نے اگر مجھے اس بیماری میں سے اس بیماری میں مجھے آیا ہوں تو میرا ایمان ہے تو مجھے چھڑانے کی بھی طاقت رکھتا ہے، کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ تو اپنے لوگوں کے اوپر ان کی برداشت سے زیادہ تو مصیبت نہیں بھیجتا، ان کے اوپر آزمائش میں نہیں بھیجتا، بلکہ ساتھ ہی تو آزمائش سے باہر نکلنے کا رستہ بھی بتا دیتا ہے۔ ہلیلویا۔ اب دیکھو اگر آپ داؤد کو دیکھتے ہو تو داؤد جو ہے وہ اس کے اوپر پرابلمز آئی، ساؤل اسے مارنا چاہتا تھا، اس کا بیٹا اسے ایک ٹائم پہ اس کا دشمن بن گیا، لیکن وہ کسی بھی غیر مبعوث کے پیچھے نہیں گیا۔ کیا گیا وہ کسی غیر مبعوث کے پیچھے؟ ایک ہی مرتبہ وہ حرام کاری کا جو غیر مبعوث تھا، وہ بتسبا کے ساتھ جب اس نے حرام کاری کی تو وہ غیر مبعوث کے پیچھے جب گیا تو کیا ہوا؟ اس کا دکھ بڑھ گیا تھا۔ اس کا دکھ یہ بڑا تھا کہ اس کا اپنا بیٹا اس کا دشمن بن گیا، اور جہاں سے داؤد نکلا تھا واپس داؤد وہیں پہ چلا گیا، پہاڑیوں پہ بھیڑ بکریاں چلاتا تھا، اور اس کے بعد خدا نے اسے بادشاہ بنایا، اسے پھر وہ ایک غیر مبعوث حرام کاری کے بت کے جو فالو کیا، تو پھر اسی جگہ پہ گیا اور پہاڑوں کے اوپر ننگے پاؤں چل رہا تھا، اپنے سر میں خاک ڈالتا ہوا، روتا ہوا اور چلاتا ہوا چل رہا تھا۔ لیکن جو اس میں ایک بڑی بات تھی وہ یہ تھی کہ وہ کسی انسان کے سامنے جا کے نہیں جھکا، وہ کسی بھی غیر مبعوث کے پاس دوبارہ سے نہیں گیا، بلکہ وہ کس کے پاس آیا؟ وہ زندہ خداوند کے پاس آیا۔ آمین۔ وہ کہا خداوند خدا مجھے معاف کر، میرے گناہوں کی طرف سے اپنا منہ پھیر لے، اور وہ ہڈیاں جو تم نے توڑ دی ہیں ان کو پھر سے شاد مان کر اپنے پاک روح کو مجھ سے جدا نہ کر۔
मुझे खुशी और कुर्मी की खबर सुना ताकि वो हड्डियां जो तोड़ दी हैं फिर से शादमान हो। ऐ खुदावंद मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर दे और मेरे बातन में असर नो मुस्तकय्यम रूह डाल। हालेलुया। उसने खुदावंद से प्रेयर की, अपने आप को खाकसार बना लिया। तो खुदावंद ने कहा हाँ एक तूने गलती तो की, अब तू मेरे सामने खाकसार बना है, तूने माफ किया है। और कलाम मुकद्दस के मुताबिक जो है जो कोई अपने गुनाह का इकरार करके उसे तौबा करके फिर से मेरी तरफ रजू करता है तो खुदा माफ करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। लेकिन जो मुतवात्तर गुनाह करता रहता है तो खुदा मुकद्दस कहता है कि खुदावंद उसकी खोपड़ी को क्या करेगा, वो कुचल डालेगा। हालेलुया। और आप उसके बाद देखो कि दाऊद ने कोई भी बड़ा गुनाह नहीं किया, बड़ा गुनाह किया, उसके बाद एक मत में उसे बस उसकी प्रॉब्लम उसने गुनाह किया, उसके बाद उसने माफी मांगी, जिस तरह से भी उसने खुदावंद से माफी मांगी। लेकिन आप उस चीज को गौर से देखना कि दाऊद जो है अगर उसके लोग उसकी जान के दुश्मन बने हुए थे तो दाऊद किसी भी गैर मबूद के पास नहीं गया था, किसी भी गैर मबूद को उसने फॉलो नहीं किया, बल्कि किसको फॉलो किया, उसने जिंदा खुदावन को फॉलो किया। वो जानता था कि वो खुदावन खुदा जिसने मुझे 1.5 साल से उठाकर पूरे इसराइल का बादशाह बना दिया, आज अगर फिर से उसके पास जाके माफी मांगूंगा तो वो मुझे माफ भी करेगा और फिर से मुझे मेरी कुर्सी के ऊपर बहाल भी करेगा। आमीन। हालेलुया। इसलिए लोग आपकी मुखालफत कर सकते हैं, आपको बुरा भला कह सकते हैं, लोग आपके बारे में कह सकते हैं कि तुम्हें इतना टाइम हो गया है खुदावन के साथ चलते हुए, लेकिन अभी तक जो है तेरी जिंदगी में वो वाली गवाही क्यों नहीं बनी। तू फलान जगह पे चला जाए, ऐसे कर वैसे कर, लेकिन आपने क्या करना है, हमने उसके साथ अड़े रहना है, खड़े रहना है। खुदा का कलाम आज में कह रहा है कि जो कोई बहुतों से दोस्ती करता है वो क्या करता है, अपनी बर्बादी खुद ही करता है, क्योंकि गैर मबूदों के पीछे दौड़ने वालों का दुख बढ़ जाता है। लेकिन एक ऐसी शख्सियत भी है जो सब दोस्तों से ज्यादा तुझे मोहब्बत करती है, तेरे से प्यार करती है, और वो तेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड है, तेरा दोस्त है, तेरा बाप है, तेरे लिए सब कुछ है। जब तू अपनी बीमारी में, अपनी परेशानी में, अपनी तंगदस्ती में, अपनी किसी तरह की बुरी कंडीशन में जब तू उसमें उसके पास आएगा तो वो वही खुदावंद खुदा जिसका नाम यीशु मसीह नासरी है वो तुझे उससे बाहर निकालेगा भी। आमीन। हालेलुया। इसलिए किसी भी गैर मबूद के पीछे नहीं भागना, किसी से भी ज्यादा दोस्ती। मैं आपको एक तो ये बात हो गई, दूसरी बात बताना चाहता हूँ कि ये जो एक अच्छा क्रिश्चियन है ना, उसकी सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि उसके कभी भी ज्यादा दोस्त नहीं होते। वो ना ज्यादा दोस्तों को, लोग सब कहे हैं खुदावंद आज के कलाम की हमको समझ दे, हमारे ज़हन को खोल ताकि हम तेरे कलाम को समझे, सीखे और 100 का 100 को नफर लेकर आए मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं कि जीसस कि एक क्रिश्चियन जो है वो कभी भी ज्यादा लोगों के साथ जो है उसकी वो ज्यादा दोस्त नहीं बनाता, क्योंकि बाइबल मुकद्दस लिखा है कि खुदावन खुदा दीनदार को अपने लिए अलग कर लेता है, और जब अलग कर लेता है और वो अलग रहता है, उसे पता है मैं ज्यादा लोगों के साथ नहीं मिलूंगा, मेरे मुंह से कुछ इस तरह के वर्ड्स निकलेंगे। आपको पता है जब बहुत ज्यादा दोस्त बन जाते हैं तो फिर वो किस तरह की बातें करते हैं, आपको पता है ये किस तरह की बातें होती हैं। इसलिए एक तो वो बात दुनियावी तौर पे और स्पिरिचुअली आपको बता रहा हूँ, वो मैं आपको स्पिरिचुअली वर्ड बता रहा हूँ रूहानी तौर पे कि गैर मबूद जो है, जो ज्यादा से दोस्ती करता है जादूगरों के साथ, गैर मबूदों के साथ, अपनी गुनाहों के साथ, अपनी बुरी रविशों के साथ, वो अपने लिए क्या करता है, अपनी बर्बादी का बायस खुद ही बन जाता है। लेकिन अगर दुनियावी तौर पे रहते हुए आपको, अगर आप वाकई रियल क्रिश्चियन हो तो आप देखना आपके जो रियल क्रिश्चियंस होते हैं वो कभी भी ज्यादा लोगों को अपना दोस्त नहीं बनाते, मिलते वो सबसे है, लेकिन वो कोई खास होता है, और वो खास कौन है, वो यीशु मसीह नासरी है, जिसके सामने वो अपनी जिंदगी का सारा हाल खोल के रख देते हैं, और जब उसके सामने रखते हैं वो सुनता भी है, वो जवाब भी देता है और वो बरकत भी देता है। आमीन। हालेलुया। इसलिए जो क्रिश्चियंस लोग होते हैं, जो अच्छे क्रिश्चियंस होते हैं, वो कभी भी अपनी जिंदगी में ज्यादा दोस्त नहीं बनाते, क्योंकि ज्यादा दोस्त जब बनाते हैं तो फिर वो बाइस से तबाही बनते हैं, बाइस से बर्बादी बनते हैं। अब जब आप याकूब की बेटी को देखते हो तो नाम उसका क्या था, नाम था उसका लैया, लेकिन लैया उसका नाम दीना उसका नाम था, उसका दीना नाम था। और वह मुकद्दस आती है कि उसने गैर ईमानदार लोगों के साथ उसने फ्रेंडशिप की, उनके साथ घूमने गई, फिरने गई, तो वहां पे एक ऐसी रीजन क्रिएट होगी कि ऐसी वजह पैदा हो गई कि वो जो उसकी ज्यादा फ्रेंडशिप थी ज्यादा गैर ईमानदारों के साथ, वो उसके लिए एक ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट की कि उसके घर में खून रेजी चल पड़ी। उसी फ्रेंडशिप की वजह से बहुत बड़ी खून रेजी हो गई, बहुत से लोगों का कत्ल हो गया।
اور ان کے لیے پرابلم کریٹ ہوئی، ان کی پرابلم بڑھ گئی، ان کی مصیبت بڑھ گئی، اور یعقوب کو اور اس کے گھرانے کو وہاں سے چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ اسی جو انسان بہتوں سے دوستی کرتا ہے وہ اپنے لیے خود ہی بربادی کا باعث بن جاتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ایز اے بینگ کرسچن ہوتے ہوئے ہمیں پتا ہے ہماری کچھ لمیٹیشنز ہیں، ہماری کچھ حدیں ہیں، ہم ان حدوں میں سے باہر نہیں جا سکتے۔ ہاں اگر میری یہ حد ہے، اسی میں رہ کر جو ہے میں نے اپنی لائف کو گزارنا ہے۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ خدا کلام کا وہ حصہ میری زندگی میں پورا کرے جو لکھا ہوا ہے کہ ببر کے بچے تو بھوکے اور حاجت مند ہو سکتے ہیں لیکن خداوند کے طلبگار کبھی کسی نعمت کے محتاج نہیں ہوتے، اور یہ تب ہی آپ کی زندگی میں پورا ہوتا ہے جب آپ اس کی ٹھہرائی ہوئی حد میں رہتے ہیں۔ پھر آپ پریئر کر سکتے ہیں کہ خداوند میں تیرا تھینکس کرتا ہوں کہ تو نے کلام کے حصے کو میری زندگی میں پورا کیا، کہ قادم مترکز میں تو نے کہا کہ ببر کے بچے تو بھوکے اور حاجت مند ہو سکتے ہیں لیکن خداوند کے طلبگار کسی بھی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے۔ خداوند میں تیرا تھینکس کرتا ہوں کہ خداوند تو کلام کے حصے کو میری زندگی میں پورا کر رہا ہے کیونکہ میں اپنی حدوں میں ہوں جو تو نے میرے لیے ٹھہرائی ہوئی ہے۔ آمین، ہاللیلویا۔ میں کسی غیر معبود کے پاس نہیں جاتا، میں بہت لوگوں کے ساتھ دوستی نہیں کرتا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ خدا اگر میں کروں گا تو مسیح کا مطلب کیا ہے؟ کتنوں کو پتا ہے مسیح کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے مسیح کا؟ مسیح کا مطلب ہے مسح کیا ہوا۔ جب زبور نمبر 2 پڑھتے ہو وہاں پہ لکھا ہوا ہے تیرے مسح کے خلاف، مسیح انگلش میں پڑھتے ہو تو اناؤنٹنگ کا مطلب ہے مسح، یعنی ایک مسیح جو ہے وہ آلریڈی مسح کیا ہوتا ہے، اور آپ اس مسح میں جب رہتے ہو تو آپ کو نہیں پتا کہ کلام مقدس آئی تھنک زبور نمبر 23 اور اس کی ورس نمبر 5 پڑھنا چاہوں گا۔ مسیح کا مطلب کیا ہے؟ اونچی آواز میں بولے، مسیح کا مطلب کیا ہے؟ آمین، ہاللیلویا۔ تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے، یقیناً بھلائی اور رحمت عمر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ داؤد کہہ رہا ہے۔ داؤد کہتا ہے تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے۔ کب اس کے سر پر تیل ملا گیا تھا؟ جب اسے مسح کیا گیا تھا۔ ہاللیلویا۔ اسے کہا تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، تو نے مجھے مسح کیا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ لبریز مطلب آلریڈی فل ہے، اوور فلو ہو رہا ہے، اور کیا ہے؟ اگر لکھا ہے یقیناً بھلائی اور رحمت پر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ خداوند تو نے مجھے مسح کیا ہے، میں اس مسح کی آنر کرتا ہوں، میں اسے سنبھال کے رکھوں گا اور میں چاروں طرف سے بلیس ہوں گا۔ یقیناً بھلائی اور رحمت تم پر میرے ساتھ ساتھ رہے گی اور میں خداوند کے گھر میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ پھر بھلائی اور رحمت داؤد کے ساتھ رہی تھی کہ نہیں رہی تھی؟ رہی تھی نا۔ جب اس حد میں رہا، کوئی بھی کام کرنا ہے خداوند سے پوچھ کے کرنا ہے، کہیں بھی جانا ہے خداوند سے مشافت کر کے جانا ہے، کیونکہ اسے پتا تھا میرے اوپر جو مسح ہے، میرے اوپر آئل ہے، میں اس کی آنر کرتا ہوں کیونکہ میرے نام کے ساتھ اگر مسیح لگ رہا ہے تو میں مسح کیا ہوا انسان ہوں، مجھے اس کی آنر کرنی ہے۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ میرا پیالہ لبریز ہو، یقیناً بھلائی اور رحمت جو ہے عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہے اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں، تو مجھے اسی حد میں رہنا ہے جو خداوند نے میرے لیے ٹھہرائی ہوئی ہے۔ آمین۔ جب اس میں رہیں گے، آپ اس سے حد سے باہر نہیں جائیں گے، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کے نام کے ساتھ اگر مسیح لگتا ہے تو وہ کیا ہے؟ آپ آلریڈی مسح ہو۔ لیکن جنہوں نے اپنے نام کے ساتھ زبردستی مسیح لگا لیا ہے اور کام سارے شیطان والے ہیں، تو پھر وہ شیطانی لوگ ہیں۔ ساتھ مسیح تو لگا، مسیح گھرانے میں تو پیدا ہوئے، لیکن نشے میں پڑھ کے، شراب نوشی میں پڑھ کے، حرام کاری میں پڑھ کے، بری روشوں میں پڑھ کے انہوں نے اپنے مسیح کو کیا کر لیا؟ انہوں نے اپنے مسیح کو خراب کر لیا۔ اب دیکھو، آپ اپنے بچے کو جب آئل اس کے جسم کے اوپر مالش کرتے ہو، لگاتے ہو، تو اس آئل کو تب تک وہ صحیح رہے گا نا، تب تک وہ بچہ جو ہے مٹی سے دور رہے گا، لیکن جیسے وہ مٹی میں جا کے اسے گرا تو وہ مٹی اس کے ساتھ چپٹے گی اور وہ سارا تیل کیا ہو جائے گا؟ وہ خراب ہو جائے گا، وہ گندا ہو جائے گا، اور پھر کیا کرنا پڑے گا؟ اسے نہلا کے اسے پھر سے پاک صاف کرنا پڑے گا۔ آمین، ہاللیلویا۔ اسی طرح سے جو مسح آپ کے اوپر کیا گیا ہے، آپ کے اوپر خداوند کی طرف سے مسیح اگر آپ کے نام کے ساتھ لگا ہے، تو اگر بری روشوں میں جا کے گندی روشوں میں جائیں گے تو وہ گندا ہو جائے گا، وہ آپ کے لیے کسی کام کا نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مسح جو ہے، جب شیطان کو پتا ہوتا ہے کسی انسان کے اوپر مسح ہے تو وہ اسے فوراً خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسے ویسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ وہ مسح کی طاقت کو جانتا ہے، وہ مسیح کی طاقت کو جانتا ہے۔
اور اسی لیے وہ گمراہ کرتا ہے، چرچ میں وہ آنے نہیں دیتا، بائبل مقدس وہ پڑھنے نہیں دیتا، روزے وہ رکھنے نہیں دیتا، پریئر وہ کرنے نہیں دیتا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ انہوں نے یہ کیا تو آلریڈی یہ مسیح ہے، ان کا مسا بڑھے گا، ان کی گریس بڑھے گی تو یہ دوسروں کو بچانے کا سبب بن جائیں گے۔ شیطان کے اوپر مسا ہے لیکن وہ شیطانی مسا ہے، اس لیے جب آپ دیکھتے ہو کہیں گانا لگا ہوتا ہے، کوئی غلط گانا لگا ہوتا ہے تو لوگوں کا دل کرتا ہے ناچنے کا، وہ شیطانی مسا ہے۔ اور جب آپ خدا کی پریزنس میں آتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں، آپ کا دل کرتا ہے کلیپنگ کرنے کو، جھومنے کو، تو یہ ایک روحانی مسا ہے، یہ خداوند کی طرف سے ہے۔ آمین۔ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کون سے مسا کو فالو کرنا ہے۔ اگر خداوند کے مسا کو فالو کریں گے، اس کو اپنے اوپر بنائے رکھیں گے، اسے گندا نہیں ہونے دیں گے، تو زندگی کی ساری بلیسنگز وہ کہہ رہا ہے بھلائی اور رحمت عمر پر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ آج سارے کرسچنز کہتے ہیں ہم یسوع مسیح کو ماننے والے ہیں، لیکن کوئی بھی یسوع مسیح جیسا بننا نہیں چاہتا۔ کرسچنز لوگ موسٹلی یہی چاہتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، میں فلاں ہیرو جیسا بن جاؤں، میں فلاں ایکٹر جیسا بن جاؤں۔ کیا کبھی کسی کرسچن نے یہ کہا کہ ہاں میں یسوع مسیح کا فالوور ہوں، میرے یسوع مسیح جیسا بننا ہے؟ فالوور یسوع مسیح کے ہیں لیکن کوئی بھی اس جیسا بننا نہیں چاہتا۔ یہ شیطان کا کام ہے۔ اگر اس جیسے بن گئے تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کہاں تک جانے والے ہو۔ آمین، ہاللویا، ہاللویا۔ اسی جیسا بننا ہے، اسی جیسا چلنا ہے، اسی جیسا دکھنا ہے، اسی جیسا ہی جو ہے دوسروں کے لیے باعث برکت بننا ہے۔ آمین۔ اس نے کہا کہ تم مجھ سے بڑے بڑے کام کرو گے، میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، لیکن جب تم غیر معبودوں کے پیچھے بھاگو گے، بہت زیادہ دوست بناؤ گے، بہت سے لوگوں کے ساتھ دوستی کرو گے، تو تمہارے دکھ بڑھ جائیں گے اور تم اپنی بربادی کا سبب تم خود ہی بن جاؤ گے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں واقعی یسوع مسیح کے فالوورز ہیں، یسوع مسیح کے ماننے والے ہیں، تو پھر ہمیں یسوع مسیح جیسا بننا بھی ہے۔ ہمیں کسی ایکٹر جیسا نہیں بننا، ہمیں کسی کو کاپی نہیں کرنا، کسی کے جیسا نہیں بننا، بلکہ یہی کہنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ناصری میں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں۔ آمین، ہاللویا۔ سب کو اے پاک روح، میں تجھے اپنی زندگی میں ویلکم کہتا ہوں، اپنی زندگی میں ویلکم کہتا ہوں۔ ہولی اسپرٹ ویلکم، ہولی اسپرٹ کو ویلکم۔ مجھے ویسا بنا دے جیسا خداوند چاہتے ہیں، تاکہ میں خداوند کو صرف فالو کرنے والا نہ بنوں بلکہ اس جیسا بن بھی جاؤں، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ اگر میں نے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ اور خداوند قبول کیا ہوا ہے تو میرا ڈی این اے چینج ہو چکا ہے، میرا ڈی این اے چینج ہو چکا ہے، اب میرے اندر یسوع مسیح کا ڈی این اے ہے۔ خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں آج کے کلام کے لیے جو میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ آمین، ہاللویا۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ لوگ آج کہتے ہیں ہمیں ماڈرن زمانے کے مطابق چلنا ہے، ہمیں ایسے چلنا ہے، ہمیں ویسے چلنا ہے، ہمیں صرف اور صرف اس بائبل مقدس کے مطابق چلنا ہے اور اسی کو پورا کرنا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خداوند خدا ہمیں ایک ایسا کرسچن بنا دے، ایک ایسا مسیح بنا دے تاکہ ہم چاروں طرف سے برکت پائیں، ہاللویا، تو غیر معبودوں کے پیچھے بھاگنے والوں کے دکھ بڑھ جاتے ہیں، اور جو بہتوں سے دوستی کرتا ہے وہ کس کے لیے کرتا ہے؟ اپنی بربادی کے لیے کرتا ہے۔ اب آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ نے کس کے ساتھ دوستی کرنی ہے، خداوند یسوع مسیح کے ساتھ کرنی ہے یا بہت سے دوست بنا لینے ہیں، کیونکہ وہ دوست جو آپ کو آپ کے بھائیوں سے بھی زیادہ، آپ کے ریلیٹیو سے بھی زیادہ آپ کو کیا کرتا ہے؟ آپ کو محبت کرتا ہے، اور نام اس کا کیا ہے؟ یسوع مسیح ناصری۔ کیا نام ہے اس کا؟ کیا نام ہے اس کا؟ اونچی آواز میں بولیں گے، آئی لو یو جیسس، تھینک یو جیسس، آمین، ہاللویا۔ اس لیے اگر یسوع مسیح کے فالوورز ہیں تو پھر کس جیسا بننا ہے؟ خداوند یسوع مسیح جیسا بننا بھی ہے۔ غیر معبودوں کے پیچھے نہیں بھاگنا، بہت سے دوستوں کے پیچھے نہیں بھاگنا، کیونکہ جو غیر معبودوں کے پیچھے بھاگتے ہیں ان کے دکھ بڑھ جاتے ہیں، اور جو بہتوں سے دوستی کرتا ہے وہ اپنی تباہی کا، بربادی کا سبب خود ہی بنتا ہے۔ لیکن ایک ایسا دوست بھی ہے جو بھائی سے زیادہ محبت دکھاتا ہے، اور نام اس کا کیا ہے؟ یسوع مسیح ناصری۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا آپ سب کو بلیس کرے۔ اگر آپ نے بلیسنگ پائی تو اونچی آواز میں بولو آمین، آمین، آمین۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور مسز آسمہ نیم کے ساتھ مل کے آج کے کلام کے لیے ہم پریئر کریں گے۔ تھینک یو جیسس۔ آئیے ہم سب اپنی آنکھوں کو خداوند کے حضور میں بند کریں، سب خداوند کا تھینکس کریں آج کے کلام کے لیے۔ خداوند خدا سے دعا کریں کہ خداوند ہمیں اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق دے۔
खुदावंद की हजूरी को महसूस करें और उसके कलाम के लिए उसका शुक्र अदा करें जो उसने आज अपने रूह कुद्दस की रहनुमाई से, अपने रूह कुद्दस की प्रेजेंस में अपना कलाम आज आप सब तक पहुंचाया। ऊंची आवाज में खुदावंद से कहें कि खुदावंद मुझे इस कलाम पर अमल करने की तौफीक दे। आज के कलाम के वसीला से खुदावंद खुदा मैं 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल पाऊं। आज का कलाम खुदावंद से कहें कि खुदावंद ये मेरी जिंदगी में जाए और मैं खुदावंद इस पर अमल कर सकूं और बहुत सी रूहों को आज के कलाम के वसीला से मैं बचूं और बचा सकूं। आमीन। मेहरबान अजीम जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा थैंक्स करते हैं आज के खुदावंद तेरे जिंदा ब्लेस कलाम के लिए जो तेरे खुदावंद बंदा ने तेरे रूह कुद्दस की रहनुमाई से खुदावंद तेरी भीड़ों की जरूरत के मुताबिक खुदावंद हम तक पहुंचाया। हम इस कलाम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। हम सबों को खुदावंद अक्ल और दनाई दे, ईमान की कुव्वत दे कि हम इस कलाम पर खुदावंद खुदा अमल कर सके और जब हम इस कलाम पर अमल करेंगे तो खुदावंद हमारा ईमान है कि हम खुदावंद दाऊद की तरह ऊंचे किए जाएंगे। हम सबों को आज के कलाम पर अमल करने की तौफीक दे। खुदा जितने लोगों ने ऑनलाइन इस कलाम को सुना है और सुनेंगे, मेरा ईमान है कि इस कलाम के वसीला से खुदावंद वो बरकत पाएंगे, ब्लेसिंग पाएंगे और खुदावंद खुदा आप अपनी जिंदगी को खुदावंद खुदा तेरी तरफ ला सकेंगे। मसीह के नाम से आमीन।